شاہ جی بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں آپ سے، اور مجھے لگ یوں رہا ہے کہ یہ مسائل کے ہوتے ہوئے بھی اگر آپ کام کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ اس میں اس وقت ان مسائل کے ساتھ آپ کے پروگرامز کیا ہیں، اور کس طریقے سے آپ بچوں کو انٹرنیشنلی بہترین ترین سطح پہ لے جا سکتے ہیں؟ میرے سے پہلے جب تھا نا تو ایشیا میں ٹیم وہاں جایا کرتی تھی کہ جہاں آپ کہیں کہ ایزیلی انڈیا ہو گئی، ایران ہو گئی، یا کوئی ایسا ایک ممالک آ گئے جیسے کچھ پیسے مل گئے ہمارے، ورنہ ایشیا میں ہماری پارٹیسپیشن نہیں تھی. جب سے میں آیا ہوں کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے مینز وومنز دونوں، ایشیا کی جو ٹریک چیمپئن شپ بھی ہے اور روڈ چیمپئن شپ دونوں میں شرکت کر رہی ہے، تو یہ ایک اعزاز ہے. لیکن وہاں جانے سے یہ ہوا کہ بچوں کا اسٹینڈرڈ بڑھ گیا، ان کی سوچیں جو ہے نا ان کو بہت بلند ہو گئی ہیں. اکوپمنٹ انہوں نے دیکھا، جب ہم کیمپ میں گئے تھے ٹریک میں تو ہمارے پاس صرف 4 سائیکلیں تھیں، وہی سائیکل اسٹاک تھی. جب دوسرے کیمپوں میں ہم دیکھتے تھے تو 20 اور 25 سائیکلیں، اسپیئر پارٹ چیزیں اور فل پرائز. تو لوگ آ کے مجھے کہتے تھے تو میں کہتا ہم بڑے غریب ملک سے آئے ہیں، آپ کی پارٹیسپیشن جو ہے نا یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ ایک دفعہ اس میں حصہ لیں، انشاءاللہ یہ ٹائم بھی آ جائے گا جو آپ ایران یا دوسرے کیمپوں میں یا ایشیا کی چائنا یا ایشیا کیمپ دیکھیں گے، اس طرح ہم بھی اوپر جا سکیں گے. لیکن اس میں ہمیں گورنمنٹ کا ساتھ بھرپور چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ کے ساتھ کے بغیر نہیں چل سکتے. اور ہم سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ورلڈ سائیکلنگ کوچنگ سینٹر ہے کورین، ان کے ساتھ ہماری ایک بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، جس کی بدولت ہمارے بچے اور بچیاں جو ہیں وہاں جاتے ہیں، اور جو کوچ جاتے ہیں وہ لیول 1 لیول 2 کر کے آتے ہیں وہاں سے، اور جو بچیاں جاتی ہیں وہ ٹرین ہو کے آتی ہیں. ابھی بھی ریسنٹلی ایک بچی ہماری جو ہے جونیئر گئی ہوئی ہے کوریا، اور وہ ٹریننگ پہ ہے، اور انشاءاللہ وہ 20 جو ہے نا مئی کو واپس آئے گی پاکستان. اس کے ساتھ سب سے پہلے میں نے انٹروڈیوس کیا ورلڈ روڈ چیمپئن شپ. ورلڈ روڈ چیمپئن شپ امریکہ میں بھی ہوئی ہے، یورپ میں بھی ہوئی ہے، اور اس میں ہمارے جو ہے نا پارٹیسپیٹ کیا ہے. وائلڈ کارڈ ہے وہ ہمارے لیے، کیونکہ رینکنگ میں ہم نہیں آتے. انہوں نے ہمیں جو نیشنل فیڈریشن کو الاؤ کیا انڈیویجل ٹائم ٹرائل میں، وومن اور مینس دونوں ہم انٹرویو اس میں کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے بچے جاتے ہیں. جب وہاں سے لوگ واپس آتے ہیں تو ان کی بالکل سوچ ہی ڈفرنٹ ہو جاتی ہے. آج پاکستان میں یہ جو سائیکلنگ ہے غریبوں کا کھیل نہ رہا. یہ اس میں جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ کھیلے گا، کیونکہ ایک سائیکل جو ہے 25 سے 30 لاکھ روپے میں آ رہی ہے، اور اکوپمنٹ بھی اس کا جو بہت مہنگا ہو گیا ہے. تو یہ اس طرح کی یہ چیزیں ہیں جس پہ میں سوچتا ہوں کہ ہم جو غریب بچے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے، ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور وہ اوپر آئے. ٹیلنٹ تو ہے، ٹیلنٹ کو لانے کے لیے چیزیں چاہیے. ابھی تک ہمیں پاکستان اسپورٹ بورڈ سے ایک سائیکل بھی نہیں ملی، اور اینول گرانٹس بھی ہمیں بہت کم ملتی گئی ہے. تو وہ ایک پیریڈس کی طرح ہے. ہمارے ایونٹس پہ جو ہے نا نیشنل پہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، آپ کو پتا. جی شاہ جی، یہ بتائیے کہ فنڈز کی نو ڈاؤٹ کہ گورنمنٹ لیول پہ کمی ہے، تو فنڈز نہ ملنے کی صورت میں شاہ جی کوئی پرائیویٹ سیکٹر کو یا جو اسپانسرشپ ہے اس سائڈ پہ کوئی جانے کا کس طریقے کا کوئی طریقہ ہے آپ نے سوچا ہے کہ کس طرح فنڈ ریز کیا جائے کہ کم از کم ریکوائرمنٹ کو پورا بالکل کیا جا ایسے ہی ہے. اور ابھی تک جو فیڈریشن چل رہی ہے تو وہ پرائیویٹ سیکٹر کی مدد سے چل رہی ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے ہم جب جاتے تھے تو ہمیں صرف بچوں کا ٹکٹ دے. ابھی ہم گئے تھے آسٹریلیا، تو آسٹریلیا میں ہماری جو ٹیم ہے اس پہ کچھ 70 لاکھ روپے جو ہے نا اخراجات آئے ہیں. یہ ٹکٹس بہت مہنگے ہو گئے ہیں دنیا میں جانے آنے کے. اور یہ تو فنڈس کی بات یہ ہے کہ اس میں ہم اسپانسرز ہمارے پاس ہے اسپورٹس ان پاکستان کراچی سے، وہ ہماری ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. لیکن پیچھے ایک ایسا 2 واقعہ ہوئے جس کی وجہ سے وہ ایک اسٹیپ بیک ہوئے ہم سے، اور وہ ابھی اس طرح ہمیں اسپانسر نہیں کرتے جیسا ہمیں چاہتے تھے کہ وہ ہم ڈے ٹو ڈے اس کو امپروو کرتے جائیں سائیکلنگ کو. اور جتنی بھی ہے ہم جب بھی ایونٹ پہ جاتے ہیں تو مدد مانگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہمیں جو ہے نا ہمارا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور چلے جاتے ہیں. لیکن اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں. اور جو پالیسی کی بات کر رہے ہیں تو پالیسی میں جو مین جو چیز ہے اور گورنمنٹ کی یہ ہے کہ یہ جو عہدیدار بیٹھے ہوئے ہیں یہ چمٹ گئے ہیں فیڈریشنوں کے ساتھ، اور یہ اپنے آئیڈیاز اور اس کو میں کسی کو الٹر نہیں دینا چاہتے، نئے جو ہے نا لوگوں کو لانا نہیں چاہتے. کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں، لیکن جو ریسٹرکشن ہے ابھی 70 سال کی
کہ جی 70 سال کے بعد آپ کسی عہدے کے لیے منتخب نہیں ہو سکتے. تو اس کی میں اپریشیٹ کرتا ہوں, یہ بہتر چیز ہے. مجھے بھی جانا ہے اور میں بھی جا رہا ہوں, میں بھی پالیسی پہ چل رہا ہوں. ابھی ایک نمبر جو ہے میرا رہتا ہے, اگر وہ مجھے مل جاتا ہے الیکشن میں جیتتا ہوں وہ ٹھیک ہے, نہیں میں گھر جانا چاہیے, دوسرے بندوں کو لانا چاہیے, اور یہ ایک مستقل طور پہ ہونا چاہیے. فیڈریشنیں آج کل ایسے ہے کہ بہت سی فیڈریشنیں بن گئی ہیں, اور ہم ان فیڈریشن کو پریفر کرتے ہیں جن کی ایشین لیول پہ یا ورلڈ لیول پہ کوئی رینکنگ نہیں ہے, نہ وہ اولمپک گیمز ہیں. نان اولمپکس گیمز کو ہم بہت پروموٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ وہ فری اسٹائل میں ہوتے ہیں, ان کی کہیں ریسٹرکشن نہیں ہوتی. تو وہ فیڈریشنوں کو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان نے پروموٹ کرنا ہے وہ جو ٹاپ کی 20 یا 30 فیڈریشنیں ہیں جو اولمپک کے ساتھ اپڈیٹڈ ہیں, ان کو لیں, ان کو پروموٹ کریں. ان میں سے ہر جو ہے علاقائی سطح پہ, صوبائی سطح پہ ان کو پروموشن چاہیے, اور قومی سطح پہ بھی چاہیے کہ ان کی تمام چیزیں جو ہے نا پوری کی جائیں. شاہ جی مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی اس وقت جو ہے نو ڈاؤٹ کہ فنڈز کی کمی ہے, کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ بچوں کی بیسک جو ہے فنڈامنٹل کیپیسٹیز کو بڑھانے کے لیے کوئی سستا طریقہ سوچا جائے؟ لائک عام سائیکلنگ کے کوئی ایسے ایونٹس ہوتے ہیں یا جس سے بچے کم از کم موٹیویٹ ہو کے اس سائڈ پہ آئیں؟ تو کیونکہ پروفیشنلی شاید انٹرنیشنل لیول پہ تو ہمیں ضرورت پڑے گی پروفیشنل اکوپمنٹ کی. ہاں, یہ سائیکلنگ جو ابھی پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں پروموٹ ہوئی ہے, یہ کووڈ کے ٹائم پہ پروموٹ ہوئی ہے بہت زیادہ, اس لیے کہ جمز بند ہو گئے تھے, تمام گراؤنڈز کلوز کر دیے گئے تھے, اور لوگوں کو اپنی ٹریننگ یا جانے گاڑیاں بھی بعض جگہ پہ ٹریفک بھی رک گئی تھی. تو پھر لوگوں نے کہا کہ یار ایک بائک لیتے ہیں, بائک کو گلیوں اور بازاروں میں ہم چکر لگائیں گے. تو اس ٹائم پہ یہ پوزیشن تھا کہ پاکستان میں جتنا بھی اسٹاک تھا مارکیٹ میں یا جن کے پاس, لوگوں نے وہ سائیکلیں خریدی ہیں اور چل رہی ہیں. تو وہ اس سے یہ ہوا کہ جو سائیکلنگ کلچر تھا وہ تھوڑا سا امپروو ہوا. اور میں تو دیکھتا ہوں یہ بہت سارے ایسے کلب ہیں لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں, پشاور میں, جو ویکلی سائیکلنگ کرواتے ہیں, سب کو اکٹھا کرتے ہیں اور ایک سائیکل رائڈ کرواتے ہیں. یہ بھی ایک اچھا ہے, اس میں بچے بھی آتے ہیں چھوٹے بھی اور خواتین بھی آتی ہیں, تمام ایک مکس جو ہے نا ایونٹس ہوتا ہے. تو اس میں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس میں بھی بہت بچے اچھے وہ آئیں گے, اور اس کے لیے ہم ان کے جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں جہاں ہمارے پنجاب میں یا سندھ میں, تو ہماری ایسوسیشن ان کو پورا جو ہے نا سپورٹ کرتی ہے اور ان کو کنڈکٹ کرواتی ہے ایونٹس کو, اور ان کو ساری چیزیں جو ہے نا UCI کی جتنی ریگولیشن ہے وہ بھی بتاتے ہیں. اس سے وہ بھی بہتری کی طرف چل رہے ہیں, اور امید ہے کہ یہ آئے گا. یہ ایک راستہ تو یہ ہے. دوسرا اسکولز لیول پہ تو آپ کو پتا ہے کہ اسپورٹس وہاں سے ہی پروموٹ ہوتی ہے. پہلے ہم جب جاتے تھے اسکولوں میں تو ہم دیکھتے تھے کہ 500 سائیکل, 200 سائیکل, 300 سائیکل ہر اسکول میں کھڑی ہے. لیکن یہ اسکول کی سائیکل کے بعد یہ جو موٹر سائیکل آئی ہے, اس نے سارا فنکشن ابھی تک ختم کر دیا. آپ یورپ میں جب جاتے ہیں کسی یونیورسٹی میں, ہاں, تو وہ پہلے پوچھیں کہ آپ کو سائیکل چلانی آتی ہے. اس یونیورسٹی میں آپ کو یا تو گاڑی ہوگی, وہ بھی پروفیسر لیولس کی, یا اسٹوڈنٹس کی آئے گی تو مین گیٹ پہ ہوگی, اور ان سائڈ جتنا بھی ہے ایریا اس پہ سائیکلنگ ہو. گورنمنٹ اس طرف سوچے جتنی بھی ہماری یونیورسٹیز ہیں ان کے مین گیٹس کے اوپر سائیکل اسٹینڈ ہونا ہے, بچے تمام یونیورسٹی میں سائیکلوں میں گھومیں. تو یہ اگر اس طرح ہزاروں بچے اس میں جاتے ہیں تو 10 بچے سائیکلنگ کی طرف بھی پروموٹ ہو سکتے ہیں. شاہ جی یہ بتائیے کہ اس وقت جو انٹرنیشنلی آپ کے پاس ڈیزگنیشن ہے, ساؤتھ ایشیا کا بھی اور UCI میں بھی ہے, آپ ایک تو تھوڑی سی اس کی تفصیل بھی آپ اپنی بتا دیجئے کہ اس وقت کیا کیا سٹیٹس ہے جو پاکستان کے پاس ہے, اور سیکنڈ یہ ہے کہ یہ کیپیسٹی بلڈنگ میں کس حد تک جو ہے آپ کو یہ سپورٹ کر سکتا ہے یا پاکستان کے ان نیکسٹ جنریشن کو سپورٹ کر سکتا ہے, اور کس طریقے سے جو ہے نا انٹرنیشنلی جو عہدے ہیں اس کا پاکستان کو کیوں فائدہ ہوتا ہے, اور ہمیں نیکسٹ جنریشن میں جو عہدیداران ہیں ان کو کیا کوشش کرنی چاہیے اپنی اپنی فیڈریشنز میں وہ بھی انٹرنیشنلی اپنے اس طرح کے ڈیزگنیشنز کو لیں تاکہ پاکستان کو فائدہ. اللہ کا بہت شکر ہے اور مہربانی ہے مجھ پہ. میں سائیکلسٹ رہا تھا, سائیکلسٹ کے بعد میں آفیشیل بنا, تو مجھے ٹورز کی کوئی
شوق نہیں تھا. مجھے بھیجتے تھے اور میں انکار کرتا رہا کافی ٹورس. یعنی میں 1990 سے اسٹارٹ ہوا تھا اور 10-12 سال بعد میں نے مجھے زور سے بھجوایا سری لنکا ٹور. اس کے بعد پھر میں نہیں گیا اور اس کے بعد جو ایشین گیمز آئی تھی اس میں میں سری لنکا دوبارہ گیا. اس کے علاوہ جب میں سائیکلنگ فیڈریشن میں آیا تو مجھے وہی بھی سب کو بتایا کہ جی ٹورس پہ تو سب نے جانا ہوگا لیکن طریقے سے جانا ہوگا اور آپ اس میں کام کریں گے اور کام والے لوگ آگے آئے اور ان کو ہم ایسوسیشن بھی دیں گے اور ان کو ٹورس بھی کرائیں گے. تو یہ صحیح ہوا اور ہم اس سے ایک سٹیپ آگے بڑھے. جب ایشیا میں جانا شروع ہوا, ایشیا کے الیکشنز میں جانا شروع ہوا, لوگوں سے بات چیت شروع ہوئی. حقیقت ہم 2 نمبر بات ہی نہیں کر رہے, صاف بات کی جس کی وجہ سے ہمارے ریلیشن ابھی ایشیا میں اور سب وہ یو سی آئی میں بہت بڑھ چکے ہیں. یو سی آئی کا پریذیڈنٹ بائی نیم مجھے جانتا ہے. 100 بندہ کھڑا ہو تو بلائے گا شاہ صاحب ادھر آ جائے. تو یہ کیا تھا, یہ صرف پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کا جو سٹیپ ہے یا اس کا سیکرٹری جنرل تھا, اس کے بعد میں ابھی پریزیڈنٹ ہوں, یہ اس کی وجہ سے ہوا. لیکن میری اس شخصیت کی وجہ سے پاکستان کو بڑا فائدہ ہوا ہے کہ ہمارے اوپر بہت سے ایسے وار کیے گئے کہ فیڈریشن ہم سے چھینی جائے, لیکن ہمارے پیچھے سٹینڈ لیے ہوئے ابھی تک یو سی آئی اور ایشیا والے کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جنرل باڈی ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں. آپ کو بھی پتا ہوگا کہ کتنے کیا کچھ نہیں ہوا. اور ابھی ریسنٹلی میری ایک اپائنٹمنٹ آئی تھی, میں ممبر بنا ہوں پاکستان سپورٹ بورڈ کا, تو اس کے اوپر بھی ایک لیٹر یو سی آئی کو گیا کہ جی یہ تو اولمپک موومنٹ کے بالکل خلاف کام کرنے کے لیے یہ اس دائرہ کار میں چلا گیا گورنمنٹ کے ساتھ, اور گورنمنٹ جو ہے نا وہ اولمپک موومنٹ کو تیز کرنے کے لیے. یہ اس طرح کی چیزیں انہوں نے جب ہماری ویریفیکیشن مانگی, میں نے کہا جی اس جو بورڈ ہے اس میں تو جنرل عارف حسن صاحب پرماننٹ ممبر ہے اور ہم جو ہے روٹیشن پہ ہیں, ہم تو آگے پیچھے ہوتے رہے. لیکن یہی تھا میں جو بتا رہا ہوں کہ اس کا فائدہ پاکستان کو ہوا کہ انہوں نے ان کی بات کو اگنور کیا. یہاں تک کہ بہت ساری میٹنگز بھی ہوئی, بہت کچھ کہا, لیکن انہوں نے انکار کیا اس چیز سے, کیونکہ ہم چھوٹی سی چھوٹی بات جو ہے نا یو سی آئی تک پہنچاتے ہیں وقت. یہ بھی اس کے اوپر جو لیٹر یہ کیا تھا اس کی انفارمیشن بھی ان کو جا چکی ہے اور وہ ان کو پتا ہے کہ یہ پھر دوبارہ وہی حرکت کر رہے ہیں جو پہلے بھی کی. تو میری کوشش یہ ہے کہ یہ میں جتنا بھی پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کو ایشیا میں اور ورلڈ میں لے جا سکتا ہوں, اور بہت زیادہ ان کی جگہ چہرے بدل سکتے ہیں, لیکن فیڈریشن کا نام جو ہے نا فار ایور رہے گا. ٹھیک ہے سر, وہ 1947 سے یہ فیڈریشن چل کے آ رہی ہے. بہت سے صدور آئے تھے, چلے بھی گئے, میں بھی آیا ہوں, میں بھی چلا گیا, اس سے پہلے بھی آئے وہ بھی چلے گئے, اس سے بعد والے آئیں گے وہ بھی اپنا ٹرن اوور اور اپنی جتنی بھی خدمت کریں اس کے بعد وہ چلے جائیں گے. تو اس چیز کے اوپر اگر اور رکھا جائے. اور دوسری بات ہے کہ اولمپک موومنٹ کو جو ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل آئی او سی کا جو چارٹر ہے اس کی وائلیشن نہیں کرنی چاہیے. ان میں یہ بالکل کلیئر ہے کہ وہ فیڈریشن جو ورلڈ باڈی کے ساتھ ہیں اور آئی او سی کے ساتھ ہیں, دے ول بی پرماننٹ ممبر آف دا پاکستان اولمپک ایسوسیشن. پاکستان اولمپک ایسوسیشن نے اپنے ووٹ رائٹ کے لیے کھچڑی بنائی ہوئی ہے. سمپل جو 32 گیمیں ہیں اولمپک کی ان کو 7 تک ہے, جو نان اولمپک گیمیں ہیں ان کو سائڈ پہ بٹھا دیں, جو یونٹ ہے ان کو بھی سائڈ میں بٹھائیں. ریشن ہے لیکن ان کے ووٹنگ رائٹس نہیں. ووٹنگ رائٹس صرف اولمپک گیمز کی ہونی چاہیے کیونکہ آپ اولمپک کی بات کرتے ہیں, اور ریجنل گیم میں ان کو بھی آپ رجسٹر کریں لیکن سائڈ پہ بٹھائیں, اور وہ ان کی جو ہاؤس پہ آئے جہاں ووٹنگ کی بات ہو تو وہاں صرف اور صرف اولمپک گیمز کی جو فیڈریشن ہے وہ کریں. تو یہ سارا مسئلہ جو ہے بالکل درست ہو جائے گا. آئندہ اگلے جو الیکشن آ رہے ہیں اس میں 75 سالہ 70 سالہ بہت سارے لوگ جو ہے نا چلے جائیں گے, ایک نئے چہرے آپ کو نظر آئیں گے. ہم بھی امید کرتے ہیں نئے چہروں سے کہ وہ سامنے آئے اور جو ہے نا سپورٹس کی خدمت کریں. شاہ جی, یہاں پہ بڑا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن نے اپنے ایسے نیکسٹ لوگوں کو تیار کیا ہوا ہے جو آپ کی یا آپ جیسے جو سینئر لوگ ہیں ان کی جگہ کو کور اپ کریں گے؟ بالکل سر, پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن نہیں, میں نے خود میں صوبے سے چڑھ کے آیا تھا. آپ میرے صوبے میں مجھے انہوں نے مزید چیئرمین بنایا ہوا ہے, حالانکہ میں اس کے وہ نہیں اٹینڈ کرتا, ان کو کہتا ہوں کہ یہاں آپ وہ اپنے معاملات دیکھیں.
ایڈوائس جب بھی مانگتے ہیں میں دیتا ہوں. پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن میں جنرل سیکرٹری رہا ہوں. سیکرٹری کے بعد میں ابھی پریذیڈنٹ ہوں. پیچھے جب الیکشن جب ہوئے تھے تو وہاں ٹائی پڑ گئی تھی پنجاب کے ساتھ اور کے پی کے جو پریزیڈنٹ ہے دونوں میں. تو میں نے انہیں کہا کہ جی آپ الیکشن کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے جی نہیں الیکشن نہیں کرنا چاہتے. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ ٹائی کے اوپر پھر ہم نے کہا کہ ایسا کریں 2 سال ایک کر لیں 2 سال بھی نہ کر. تو یہ چل کے آیا. وہ دونوں جو ہے نا بھی کینڈیڈیٹ ہے نیکسٹ جنرل اس کے لیے. پریزیڈنٹ بھی بالکل ہے ریڈی رکھے ہوئے ہم نے کہ ایک بندہ جو میری نظر میں ہے وہ پریزیڈنٹ کے لیے قابل ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ میرے پاس جب بھی ہے وہ میں ریکمنڈیشن کروں گا تو وہ آئے. تو انشاءاللہ یہ ہے. اور یہ وہ نہیں ہے کہ میرے سے پیچھے کوئی نہیں اور میرے سے آگے کوئی نہیں ہے. یہ والی کہانی ختم ہو گئی ہے. ہمیں اپنے جو ہے نا بچوں کو اور جو جونیئر ہے ان کو ٹرین کرنا چاہیے. میں سب کو جو ہے نا انٹرنیشنل ایونٹس پہ لے کے جاتا ہوں. ہر ان کی جو ٹیکنیکل سائٹیں ہیں ساری وہ ان کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں. ایک ہمارا ہوتا ہے نیشنل فیڈریشن کا ایونٹس ہوتا ہے جس میں یو سی آئی جو ہے نا وہ ان کو ایجوکیٹ کرتی ہے. تو میں ضرور اس میں ان کو بٹھاتا ہوں کہ وہاں سے ایجوکیشن لیں, ایکسپیرینس لیں, لوگوں سے ڈسکشن کرتے ہیں. پریپریشن اس طرح چلتی ہے کہ یہ ایک بندے کی نہیں ہے کہ بس میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں. میرے ٹورز دیکھ لیں جتنے بھی ہم اس میں بہت سارے لوگ ہم لے کے گئے ہیں اور ہم ان کو ساتھ. بہت شکریہ شاہ صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں اور خاص طور پہ یہ صبح صبح جو وقت دیا میرے لیے بڑا اہم ہے. بہت شکریہ آپ کا شاہ صاحب. انشاءاللہ سائیکلنگ پہ اور ڈفرینٹ سپورٹس پہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. اور جاتے جاتے میں اپنے دوستوں کو اور خاص طور پہ سننے والوں کو یہ کہوں گا کہ ہمارے سپورٹس کے لوگ ویڈیوز تو میرے دیکھ رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہیں. آپ اس کو سبسکرائب ضرور کریں, شیئر بھی کریں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری کمیونٹی زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ ہو, ہم لوگ سپورٹس کے لوگوں کو زیادہ یونائٹ کر سکیں. کیوں شاہ صاحب, آپ کا کیا خیال ہے, یہ چیز ہونی چاہیے؟ میری ریکویسٹ ہے تمام جتنے بھی ہمارے سائیکلسٹ ہیں, اسپورٹس مین جو دیکھ رہے ہیں اس کو, میں ان کو کہوں گا کہ اس کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اس کو, تاکہ آپ کو آئندہ بھی اچھی رپورٹیں اور اچھے انٹرویو بھی ملیں گے اس چینل کے. یہ ویڈیو جاری ہے اور اس کے پارٹ 2 اور پارٹ 3 ضرور دیکھیں.